حضرات گرامی، آج سے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزانہ کا جلسہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور آپ کوشش کیجئے انشاءاللہ ان 11 دن بھی مسلسل کنٹینیو آئیں گے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ یہ ارادہ بھی کریں اور روزانہ آنے کی بھی کوشش کریں۔ جیسا کہ آپ نے پوسٹرز میں دیکھا ہوگا، ہم نے ہر دن کا ایک الگ عنوان رکھا ہے، ہر دن کا ٹاپک ہمارا الگ الگ ہے، اور انشاءاللہ ہر ٹاپک قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ ٹاپک سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہوگی، ٹاپک کے اندر ہر بات ہوگی اور ہر بات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کے ایمان میں ایک تازگی پیدا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان آپ کے دل میں بیٹھیں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان کیا ہے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی عظمت کیا ہے۔ تو پہلا جو عنوان ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت۔ پہلا دن یہ ٹاپک رکھنے کا مقصد یہ ہے، جس رب نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے، جس خدا نے ہمیں نبیوں کا تاجدار عطا کیا ہے، جس خدا نے ہمیں مدینے والے کا غلام بنایا ہے، جس خدا نے ہمیں اس نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، ہم کہاں کے گنہگار اور وہ کتنے شانوں والے نبی۔ ان کے امتی ہونے کے لیے بڑے بڑے پیغمبر دعا کرتے تھے، ان کے امتی ہونے کے لیے بڑے بڑے نبی دعا کرتے تھے کہ مولا تیرا شکر ہے، احسان ہے، تو نے مجھے نبی بنایا، لیکن مصطفیٰ کا امتی بناتا تو ہم زیادہ خوش ہوتے۔ ایسے پیغمبر کا امتی ہمیں نماز سے نہیں بنایا، روزوں سے نہیں بنایا، عبادتوں سے نہیں بنایا، دعاؤں سے نہیں بنایا۔ کون سے ہم نے دعا مانگی؟ پیدا ہونے سے پہلے دعا مانگی ہے ہم نے کہ ہم اس نبی کی امت میں جائیں گے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے چن لیا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کے غلام ہوں گے، یہ میرے مصطفیٰ کے امتی بن کے جائیں گے۔ آپ کو آخر میں وہ حدیث بھی سناؤں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں آ کر دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے اپنے مصطفیٰ کا امتی بنا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ میں آپ کو نبی بنا چکا ہوں، تم اس زمانے میں پیغمبر بن کے آئے ہوں، میں نے اپنے مصطفیٰ کے لیے کچھ اور غلاموں کو اٹھا رکھے ہیں، وہ آئیں گے اور میرے مصطفیٰ کے غلام بن کے دنیا میں جائیں گے، میں نے ان کے حصے میں یہ خوش قسمتی رکھی ہے، وہ آئیں گے اور ان کو یہ خوش نصیبی ملے گی۔ اور ہم دیکھیے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں بغیر کوئی دعا کے، بغیر اللہ کے مانگے ہوئے اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر بھیجا ہے۔ اب بتائیے، جس رب نے ہمیں بغیر دعاؤں کے اپنے محبوب کا امتی بنایا، اس رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس رب کا ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس رب کی شان و عظمت بیان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے، اور ہر لمحہ لمحہ اس رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لمحہ لمحہ اس رب کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اس رب نے بغیر کوئی دعا کے ہمیں اپنے مصطفیٰ کا غلام بنا کے بھیجا ہے۔ اسی لیے آج میں نے یہ ٹاپک رکھا ہے کہ پہلا ہمارا دن اللہ کے شکر سے شروع ہوگا، ہمارا پہلا بیان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوگا۔ اور اس کا دوسرا ریزن یہ ہے آج یہ ٹاپک رکھنے کا، جب ہمیں اللہ کی شان معلوم ہوگی، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت معلوم ہوگی، تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی، اتنے شانوں والا رب جب اپنا محبوب بھیج رہا ہے تو کتنے شانوں دے کے بھیج رہا ہوگا۔ اتنے عظمتوں والا خدا اپنے نبی کو بھیج رہا ہے تو کتنی عظمتیں دے کے بھیج رہا ہوگا۔ تو یہ دو ریزنوں کی وجہ سے آج میں نے پہلا بیان اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان میں رکھی ہے۔ یہ بات سچی ہے، کائنات کا کتنا سا بڑا آدمی ہو، اللہ تعالیٰ کا حمد کما حق ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی شان کما حق بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت، اگرچہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، اپنے رسولوں کو بڑے مرتبے عطا فرمائے ہیں، اور ہمارے آقا کو ان تمام پیغمبروں کا سردار بنایا،
ہمارے نبی کو ان تمام نبیوں کا سردار بنایا، لیکن ہمارے نبی بھی یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں پیغمبر ہوں اور تمام نبیوں کا سردار ہوں، لیکن میں بھی جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں بھی جب اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، تو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتا ہوں کہ مولا تیرا حق کسی سے ادا نہیں ہو سکتا، تیرا ذکر کرنے کا جو حق ہے وہ کسی سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ خطبے میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم شروعات کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 20 پر 1 سورہ لقمان، آیت نمبر 20 پر 7، 20 پر 6، 20 پر 7 میں ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ ہر ذرہ ذرہ اللہ کا ہے، ہر پتا پتا اللہ کا ہے، ہر ایک چیز اللہ کی ہے۔ زمین و آسمانوں میں سب کچھ اللہ کا ہے، سب پہ حکومت اللہ کی چلتی ہے، ذرے ذرے پہ حکم اللہ کا چلتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے اور سب سے زیادہ تعریفوں والا ہے۔ یہ جملہ اللہ اس لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں اگر تم میرا ذکر کرو یا نہ کرو، تم میری بات کرو یا نہ کرو، تم مجھے یاد کرو یا نہ کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں رب ہوں، پہلے سے شانوں والا ہوں۔ میں رب ہوں، تمہارے ذکر کرنے سے نہیں کرنے سے میری شان و عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں عظمت والا تھا، عظمت والا ہوں اور عظمت والا رہوں گا۔ میرا ذکر ہمیشہ سے اونچا تھا، اونچا ہے اور ہمیشہ اونچا رہے گا، کیونکہ میں رب ہوں، تم سب کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو اللہ فرماتا میں بے نیاز ہوں، تمہارے ذکر کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہارے حمد کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہارے نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ، عمروں کا محتاج نہیں ہوں۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو تمہاری معراج ہے، اگر تم روزے رکھتے ہو تمہاری خوش نصیبی ہے، اگر تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے جنت کا سامان ہے۔ تمہارے ذکر کرنے سے میری خدائی میں کوئی بڑھوتری نہیں آئے گی، اور تمہارے ذکر نہیں کرنے سے میری شان کوئی نہیں گھٹے گی، کیونکہ میں پہلے سے ذکر و عظمت والا ہوں۔ یہ ساری چیزیں تم کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، مجھ سے میرا خدا خوش ہو جائے اور مجھے اللہ کی رضا کے ساتھ جنت مل جائے۔ تم میرا ذکر بھی اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو، تم میری نمازیں بھی اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہو، تمہارا سب کچھ اپنے فائدے کے لیے ہے کہ میں خوش ہو جاؤں، تمہیں جنت عطا کروں۔ اسی لیے میں بے نیاز ہوں، اور فرماتا ہے حمید ہوں، سب سے زیادہ تعریفیں والا ہوں۔ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، میری تعریف تو ہمیشہ سے ہے۔ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، میں پہلے سے تعریفوں والا ہوں۔ اور اگر تم تعریفیں کرنا بند کر دو، قیامت کے دن ایک موقع آئے گا نا، قیامت کے قریب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں ہوگا لینے والا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ میں پہلے سے تعریفوں والا ہوں۔ ان کے نام نہیں لینے سے، ان کا ذکر نہیں کرنے سے میری تعریف کوئی نہیں گھٹے گی۔ میں پہلے سے تعریفوں والا تھا، تعریفوں والا ہوں اور تعریفوں والا رہوں گا۔ اب پھر اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے جب میں بے نیاز ہوں، جب میں تعریفوں والا ہوں، فرماتا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر تم روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان تمام درختوں کو قلم بنا لو، جتنے جھاڑ ہیں ان تمام جھاڑوں کو تم پین بنا لو۔ پھر فرماتا ہے وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے تمام درختوں کو پین بنا لو اور سمندر کو ان پینوں کا انک بناؤ۔ اللہ فرماتا ہے ایک سمندر نہیں، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، ساتوں سمندر کو ملا کے سیاہی بنا لو، ساتوں سمندر کو ملا کے انک بنا لو۔ اللہ فرماتا ہے ما نفدت کلمات اللہ، تمہارے انک ختم ہو جائیں گے، تمہارے قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ سارے درخت ختم ہو جائیں گے، سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، سات سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھتے لکھتے سارے زمین پہ درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، اللہ کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنے شانوں والا ہے
اللہ خود بیان فرماتا ہے ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ دیکھیے ہمارا رب کتنے شانوں والا ہے، ہم جس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کتنی عظمتوں والا ہے کہ پوری زندگی بیان کرتے رہیں، ساتوں سمندر ختم ہو جائیں، سارے درخت کٹ جائیں، لیکن اللہ کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ شان بیان کرتا ہے، میری شان کیا ہے، میں کیسے عظمت و شانوں والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 21 میں سورہ روم آیت نمبر 17 سے لے کر کے آیت نمبر 20 پر 7 تک ان 10 آیتوں میں اللہ نے اپنی شان بیان کی۔ اللہ کیا فرماتا ہے، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، پاکی ہے اللہ کی جب تک یہ شام ہے، اور پاکی ہے اللہ کی جب تک یہ صبح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے، میرے بندوں اگر تم دنیا پہ نہ بھی رہو نا، اگر تم دنیا پہ میرا نام نہ بھی لو نا، تب بھی جب تک صبح رہے گی میرا نام چلتا رہے گا۔ آپ بڑے ٹھنڈے سن رہے ہیں، نیند تو نہیں آ رہی نا، ابھی عشاء ہوئی تو پھر سبحان اللہ رب کے نام سے بول سکتے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا نام لینے میں اتنا ہلکا پن کیوں ہے، بولیں گے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے تم اگر نام لو یا نہ لو، جب تک صبح رہے گی میرا نام رہے گا، جب تک صبح رہے گی میرا ذکر رہے گا۔ پھر اللہ فرماتا وحین تصبحون، جب تک صبح ہوگی میرا نام رہے گا، اور جب تک شام رہے گی میرا نام رہے گا۔ اور ایک دن آئے گا کہ نہ صبح ہوگی نہ شام ہوگی، ایک دن ایسا بھی آئے گا نا، نہ صبح ہوگی نہ شام ہوگی، قیامت کا دن ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین ہو یا نہ ہو، صبح ہو یا نہ ہو، جب تک زمین ہے آسمان ہے میرا نام چلتا رہے گا۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، جب تک رات دن ہے میرا نام چلتا رہے گا، میرا ذکر چلتا رہے گا۔ اور ایک دن آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تب بھی میرا نام چلتا رہے گا، جب بھی میرا ذکر چلتا رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کرتا ہے، میں کیسے شانوں والا ہوں۔ اللہ فرماتا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، میں وہ رب ہوں، میری شان یہ ہے، میری عظمت کی نشانی یہ ہے کہ میں مردے سے زندے کو جلاتا ہوں اور زندے کو مردہ کر دیتا ہوں، مردے کو زندہ بناتا ہوں اور زندے کو مردہ بناتا ہوں۔ کیسے بناتا ہے؟ دیکھیں ماں کے پیٹ میں جب ایک قطرہ اندر جاتا ہے اور وہ قطرہ خون بنتا ہے، پھر وہ خون گوشت بنتا ہے، پھر وہ گوشت ایک جسم بنتا ہے، وہ قطرہ اس میں کوئی جان نہیں، وہ خون بنتا ہے کوئی جان نہیں، وہ گوشت بنتا ہے کوئی جان نہیں، وہ جسم بنتا ہے کوئی جان نہیں۔ لیکن جب 40 دن گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جا اس مردہ جسم کے اندر روح پھونک۔ وہ فرشتہ آتا ہے اس مردہ جسم کے اندر پھونکتا ہے تو روح اس کے اندر آتی ہے۔ اب تک کہ وہ مردہ تھا اللہ کے حکم نے اس کی زندگی عطا فرمائی، اب تک کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی، اب اللہ کے حکم سے اس کے اندر زندگی آ گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ تھے ماں کے پیٹ میں، جو اللہ تعالیٰ مردے کو کیا کر رہا ہے؟ زندہ کر رہا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں مردہ ہو چکے تھے، جان نکل گئی تھی، جان نکلنے کے بعد انسان کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے۔ جان نکلنے کے بعد انسان کے سارے حرکات بند ہو جاتے ہیں، جیسے روح پھونکنے سے پہلے کچھ نہیں کیا کرتا تھا، اسی طریقے سے روح چلے جانے کے بعد بھی کچھ نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے واقعات اپنے قرآن میں بیان کیے ہیں، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ نہ سمجھو کہ میں صرف ماں کے پیٹ میں زندگی دیتا ہوں، میں رب ہوں، اتنی شانوں والا ہوں کہ اگر تمہارے جسم سے ایک بار روح نکل جائے اور میں چاہوں تو پھر اس کو دوبارہ روح دے کے زندگی عطا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ جب وہ انتقال ہو جائے دوبارہ میں اس کو زندگی عطا